دفعہ خوش رہ سکتے ہیں. اس تمام پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر علی اجمل صاحب جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں. انہی سے جان لیتے ہیں. ویلکم کہتے ہیں آپ کو سے شو میں. تھینک یو. ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر یہی بات کریں گے کہ کیا پیسہ جو ہے وہ خوشی کے لیے کس حد تک ضروری ہے. جی بالکل ایک کے لیے ایک حد تک ضروری تو ہے، لیکن جو اگر اس پہ ہم آپ کی پہلی بات کریں کہ کیا پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے، جو بھی ابھی آپ نے ریسرچز کی بات کی، تو بہرحال پیسوں سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی. یہ ایک خیال ہے، ایک فیلسی ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جیسے تیسے کر کے بھی بہت زیادہ پیسہ کما لیں گے تو شاید ہم اس سے خوش زیادہ ہو جائیں گے. شاید زیادہ پیسوں کا مطلب خوشی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس پہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. لیکن بہرحال پیسوں کی یا مٹیریل جو لائف میں ہونا ہے اس کی بہرحال ایک زندگی میں ایک اہمیت ہے. کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے یا اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کے امور کو ٹھیک طرح سے سر انجام دے سکے، یا اس کے کوئی حالات بہت زیادہ برے ہیں، تو بہرحال اس کی خوشی پہ تو پھر ایفیکٹ ہوگا. اس حد تک تو پیسے یا چیزیں جو ہیں وہ خوشی سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جہاں تک بات ہم کریں کہ کیا صرف پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ بالکل ایسا نہیں ہے. عام طور پہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم یہ کر سکیں گے، وہ کر سکیں گے، اور پھر ہم خوش رہیں گے. اب دیکھا یہ گیا ہے، تحقیقات میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور میرے اپنے کلینکل ایکسپیرینسز میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ پیسہ کما بھی لیتے ہیں، ان کی جتنی جو خواہشیں ہیں سو کال پیسوں کی، وہ اگر پوری ہو بھی جائیں بالفرض، تب بھی دیکھا گیا کہ اگر وہ جب سٹرگلنگ فیز میں ناخوش تھے تو پیسہ کما کے بھی وہ اتنے ہی ناخوش ہیں. تو صرف ہم پیسوں کو خوشی سے ایسوسیٹ بالکل نہیں کر سکتے. کوئی بھی دنیا کی جتنی بھی دولت ہے وہ آپ کو خوشی نہیں خرید کے دے سکتی. اب اس میں سمجھنے کی ایک بات ہے کہ کیوں پیسے اور مٹیریل سے ہمیں کیوں خوشی نہیں ملتی، اصل میں ایکچولی خوشی ہے کیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں خوش کیوں رہنا چاہیے. اب ہم خوش اس لیے نہیں رہتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اصل میں خوشی ہے کیا. دیکھیں، اگر ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ خوشی کی تعریف کریں کہ ہم کس کو کہیں گے کہ یہ جو سٹیٹ ہے، کنڈیشن ہے، یہ خوشی ہے اور یہ فلاں شخص خوش ہے. خوشی ایک انٹرنل سیٹسفیکشن کا نام ہے. ایک حد تک، ایک آپٹیمم لیول تک جب کوئی شخص مطمئن ہوتا ہے تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص خوش ہے. اب 100% جو مطمئن ہونا ہے وہ تو اس زندگی میں ناممکن ہے. کوئی دنیا کا شخص آج تک 100% مطمئن نہیں ہوا. اور بائی دا وے اگر کوئی 100% مطمئن ہو جائے تو یہ خوشی کی ضد ہے، پھر وہ ایسا شخص خوش نہیں رہ سکے گا اگر کوئی شخص 100% ہی مطمئن ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، خوشی ہے کیا؟ لائک اگر بجلی چلی جاتی ہے نا 1 گھنٹہ، اس کے بعد بجلی جب آتی ہے نا واپس تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی عارضی ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہوتا ہے اس کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد ہمیں خبر آتی ہے جناب ڈالر جو ہے نا 3 روپے نیچے آ گیا، ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا براہ راست ہماری خوشی کے ساتھ ذاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ اس کا مستقل طور پہ. تو اس طرح کی بھی خوشی ہوتی ہے، تو خوشی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جو بالکل اس طرح کے بھی ایک کہہ لیں کہ سیمی قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملی تو ہم فوری دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے خوش ہو گئے، اس کے بعد جب کوئی بری خبر ملی تو ہم ذرا تھوڑے سے ڈپریس ہو گئے. یہ ایک نا سٹیٹ ہے جو ٹیمپرری ہوتی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا شاید ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ہماری عادتیں، ذہنی عادتیں ایسی ہیں کہ ہم نے چھوٹی سی بات پہ خوش بھی ہونا ہے، پریشان بھی ہونا ہے، تو یہ ایک ٹیمپرری سٹیٹ ہے. لیکن اگر ہم خوشی کی بات کریں تو دیکھیں خوشی اتنی شارٹ ٹرم نہیں ہوتی. خوشی ایک سٹیٹ ہے کہ جیسے فرض کیا کہ ایک شخص ہے، اگر ہم کہیں کہ ایک شخص کامیاب ہے یا نہیں ہے، ایک شخص زندگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، ایک شخص نے اپنی لائف میں ٹارگٹس اچیو کر لیے یا نہیں کر لیے، اسی طرح سے خوشی بھی ایک ایسا ہی ایک سٹیٹ ہے کہ کیا ایک شخص زندگی میں مومنٹس میں نہیں کہ وہ مطمئن ہو جانے کا نام بھی خوشی ہے. اس اپنی جو زندگی میں اس کا ٹریڈ کیا ہے، کیا وہ خوش شخص ہے یا وہ خوشی والی زندگی نہیں گزار رہا. اب جیسے اگر خوشی کو ڈیفائن کرنے کی بات کریں تو دیکھیں خوشی ایک حد تک، ایک خاص لیول تک مطمئن ہونے کا نام ہے. اگر ایک شخص اپنی زندگی میں جو بھی کر رہا ہے، چاہے اس کے حالات جیسے بھی ہیں، وہ ایک حد تک مطمئن ہے،
اس سٹیٹ کو, اس حالت کو ہم خوشی کہیں گے. اب اگر اس کے ہم ایکسپریشنز دیکھیں, عام طور پہ جو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شخص مسکرا رہا ہے, کوئی مطمئن ہے, کوئی بالکل ذرا چیزوں کو ذرا لائٹ لے رہا ہے, ہیپی گو لکی والی سچویشن ہے. اچھا, یہ خوشی کے ایکسپریشن ہیں, یہ خوشی کی تعریف نہیں ہے. خوشی ایک انٹرنل سیٹسفیکشن کا نام ہے ایک خاص حد تک. اس کے بعد پھر مسکرانا, جو لوگوں سے ملنا, آپ مطمئن ہونا, اپنی صحت کا خیال رکھنا, اپنے ریلیشن شپ کا خیال رکھنا. زندگی میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں تو آپ کا یہ خیال ہونا کہ ہاں میں کافی حد تک مطمئن ہوں, حالات چاہے تھوڑے سے بھی بہت زیادہ سازگار نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی میں زندگی جھیل نہیں رہا, میں زندگی کو گزار رہا ہوں, صرف بسر نہیں کر رہا بلکہ زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں جیسی بھی گزار رہا ہوں. اب یہ ایک خوشی کی سٹیٹ ہے. اس کے بعد یہ ہمارے اس کے اوپر پھر ایکسپریشنز ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. جی اچھا دیکھیں, اب ایک چیز یہاں پر ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ چلے بالکل تو نہیں, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, بہرحال بہت کچھ ہوتا ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ہے, بہرحال بہت کچھ ہے. تو اگر انسان جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو ضروریات ہے, کیونکہ ہم مستقل خوشی کا ایک ذریعہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی ہے, اب ہماری نوکری لگ گئی ہے, سرکاری نوکری لگ گئی ہے, تو ہم ٹینشن نہیں ہے, ہمیں روزگار کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں پہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں مطمئن نہیں ہوتے. تو خوشیوں کا انحصار ہوتا پھر کس چیز پر ہے؟ دیکھیں, جہاں تک مطمئن ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 100% تو کوئی شخص مطمئن نہیں ہے. اگر فرض کر لیں, ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں اگر کر لیں کہ کوئی شخص 100% مطمئن ہو گیا, اس کی لائف سیٹسفیکشن 100% ہوگی. اب اتنی جو سیٹسفیکشن ہے یہ بھی خوشی کی ضد ہے. اتنا سیٹسفائی بندہ خوش نہیں رہے گا. زندگی کا مطلب ہے چلتے رہنا اور ہنستے ہنستے چلتے رہنا, اپنے جو لائف کے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا, اس میں اصل ہمیں خوشی ملتی ہے. اب اگر دیکھیں کہ کسی کے لائف چیلنجز, کوئی سٹریس وغیرہ بہت زیادہ ہو گئی, فرض کر گیا جیسے آپ نے اگزامپل دی, اب ایک شخص ہے, اس کی ایک فیملی ہے, اس نے فیملی رن کرنی ہے, اس کے obviously اخراجات ہیں, لیکن اس کا جو انکم ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات ٹھیک طرح سے پورے کر لے. ایک اگر ہم اس سچویشن میں دیکھیں, اب اس میں کیا ہوگا, obviously اس کو ایک سٹریس ہے, ریسورسز ہیں نہیں کہ میں نے اپنی فیملی کو رن کرنا ہے, پھر اس کے کچھ اپنی بھی خواہشیں ہوں گی. اب اگر اتنے کسی کے جو سورسز ہیں وہ بلیک ہیں تو پھر تو obviously وہ شخص کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا. اس حد تک تو زندگی میں پیسوں کی اہمیت بہرحال ہے. یہ جو ایک فیلسی ہے کہ جی پیسے کچھ نہیں ہیں, محنت کچھ نہیں ہے. دیکھیں, محنت انسان کیوں کرتا ہے؟ ہمیں انسانوں کو محنت کا درس دیا جاتا ہے, ہمیں کیوں کرنی چاہیے محنت؟ وہ obviously اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے ارد گرد کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. انسانوں کا اپنے حالات کو بہتر کرنا, محنت کرنا, پیسے کمانا, زندگی میں آگے بڑھنا, یہ بہت اچھی چیز ہے, ہر شخص کا حق ہے. اور بلکہ میں تو سجیسٹ کروں گا خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار لا کے آپ کو اپنی زندگی میں پیسے بھی کمانے چاہیے, ریسورسز بھی کمانے چاہیے, اور آپ کو ایک اپنی اچھی زندگی گزارنی چاہیے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو obviously ہم خوش بھی رہیں گے, لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ منی از ناٹ ایکول ٹو ہیپینس. یہ ایسے نہیں ہے کہ اتنے سارے پیسے آ گئے تو اس کا آٹومیٹکلی مطلب ہیپینس ہے, نہیں. لیکن پھر بھی آپ کے پاس اتنے تو ہونے چاہیے کہ آپ کی اتنی زیادہ سٹرگل نہ ہو کہ سٹرگل کرتے کرتے آپ کو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. تھوڑی بہت سٹرگل, لائف میں زندہ رہنا آٹے میں نمک کے برابر, یہ بہت اچھی چیز ہے. تھوڑی بہت ہمیں پریشانیاں ہونا, لائف میں چیلنجز ہونا, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ انسان کو دیر سے بوڑھا کرتی ہے. یہ جو ہم چیلنجز ہے اس کا پھر ہم نے فیس کرنا, ہماری اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے. لیکن بالکل اس کو ایکولنٹ سمجھ لینا پیسوں کو خوشی کے ساتھ اور سیٹسفیکشن کے ساتھ. میں آپ کو یہاں پہ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں. میرے کلینک پہ اس ملک کے بلکہ دنیا سے کامیاب ترین لوگوں سے لے کر ایسے لوگ بھی جو کہ فی بھی افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی آتے ہیں. ان کے علاج کر کے, ان سے بات کر کے میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پیسوں سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بہت پاورفل اور کامیاب لوگ بھی میرے کلینک پہ آتے ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے. اگر صرف پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہوتی تو یقینی طور پہ ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہ رہتی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ آ گیا ہے کہ دولت کا سکون کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اوبویسلی جب آپ کے ایک مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں اتنا آپ نے کما لیا, اس سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے, لیکن
خوشی کی دوسری اگزامپل کون سی ہو سکتی ہے؟ دوسروں کی مدد کر کے کیا خوشی حاصل کی جاتی ہے؟ اس سکون کا جو ہے وہ ذہنی سکون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی اس کا تو بہت بہرحال بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے. دیکھیں یہ جو لوگوں کی مدد کرنا، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا، ان سے اچھی طرح لوگوں سے کبھی کبھی سیلف لیس ہو کے اپنی ذات سے باہر نکل کے ڈیل کرنا، اچھا یہ ہماری ذہنی طاقت ہوتی ہے. جس طرح سے ہماری جسمانی طاقت ہے نا کہ ہم کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہمیں اپنے کھانے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی جو جسمانی صحت ہے اس کو ٹھیک نہیں رکھیں گے تو آپ کا کچھ زیادہ کر نہیں سکیں گے. اچھا یہ جو چیزیں آپ نے کہی نا، بڑی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ہماری ذہنی صحت اور بلکہ ہماری اوور آل صحت کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص 24/7 کام کرتا جا رہا ہے، اس کو سیلف لیسنس نہیں ہے، اس میں بالکل سیلفش قسم کا بندہ ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی کرتا جا رہا ہے اور پھر ایک حد تک وہ پرسکون بھی ہے اور اس کی ذہنی صحت بھی ٹھیک ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے جو چیریٹی کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اس میں دیکھیں کہ آپ لوگوں کی مدد کر کے، چاہے آپ کی شخصیت کیسی بھی ہے، آپ چاہے بہت نیک انسان ہیں یا خدا نخواستہ کوئی گناہ گار ہیں، پھر بھی لوگوں کی جو مدد کر کے ہمیں ایک سکون ملتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت کے قریب ترین ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک سوشل سروس کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے.